پہلا انسان کون تھا، اس کا نام کیا تھا، پھر اس زمین پر انسانوں کا سلسلہ کیسے چلا، اور اسی طرح آج کی یہ ہماری انسانوں سے بھری دنیا کس طرح وجود میں آئی۔ دوستو، یہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات جاننے کے لیے ہمیں تاریخ سے واقف ہونا نہایت ضروری ہے۔ تو آئیے تاریخ کے حوالے سے ہی ہم ان سارے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری نظر، اور میں ہوں آپ کے ساتھ عباد اللہ نظام۔ دوستو، ہم اپنی اس ویڈیو سیریز میں تاریخ کے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تاریخ کے انٹروڈکشن اور اس کی تعریف سے ہی شروع کرتے ہیں کہ تاریخ کسے کہتے ہیں۔ ہمیں تاریخ کی مختلف کتابوں سے اس کی تھوڑی الگ الگ تعریفیں ملتی ہیں، جیسا کہ ایک مشہور مسلمان مورخ ہیں ابن خلدون، وہ اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون میں تاریخ کو مسلسل جاری و ساری عمل کا نام قرار دیتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک ماضی، گزشتہ زمانہ اور حال یعنی موجودہ زمانہ اور مستقبل یعنی آنے والا زمانہ ایک ہی زنجیر کی کئی کڑیاں ہیں۔ اسی طرح ایک مغرب کے مشہور فلسفی اور مورخ ہیں کارل مارکس، ان کے مطابق تاریخ محض واقعات ماضی کی کہانی کا نام نہیں، بلکہ اقتصادی نظام اور عوامل پیدائش اور دولت میں تبدیلیوں کی کہانی بھی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہم تاریخ کے ذریعے بادشاہوں، حکمرانوں، اسی طرح نبیوں اور پیغمبروں اور حکومتوں کے قیام اور اس کے عروج و زوال، اور پھر مختلف کلچر اور تہذیب و تمدن اور گزرے ہوئے زمانے کے بڑے بڑے واقعات اور حادثات کے بارے میں واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تاریخ کا علم حاصل کرے اور تاریخ سے باخبر ہو، تاکہ وہ گزشتہ زمانہ میں جو اچھے کارنامے انجام ہوئے ہیں ان سے سبق لے کر ان پر عمل کیا جا سکے، اور جو کارنامے سماج یا فرد کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں ان سے بچا جا سکے۔ دوستو، پھر تاریخ کی دو قسمیں ہیں، ایک عام تاریخ، دوسری خاص تاریخ۔ عام تاریخ وہ ہے جس میں ساری دنیا کے آدمیوں کے حالات بتائے جائیں، یہ ساری دنیا کے ملکوں کے حالات بتائے جائیں۔ خاص تاریخ وہ ہے جس میں کسی ایک خاص ملک یا کسی خاص سلطنت یا کسی خاص فرد کے بارے میں ہی بتایا جائے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں، ہم یہاں عام تاریخ سے ہی شروع کرنے والے ہیں، عام تاریخ ہی بتلانے والے ہیں۔ دوستو، ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں یہ تاریخ اور ہسٹری ہے، جو ایک بہت وسیع اور واسٹ سبجیکٹ ہے۔ اس میں تاریخ دانوں اور مورخوں کے درمیان کسی واقعے کو بیان کرنے میں اختلافات اور ڈفرینسز بھی پائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے بسا اوقات تاریخ کی تعیین میں بھی فرق پڑتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں، ہم یہاں پہ صرف اسی قول کو یا اسی واقعے کو بیان کریں گے جو اکثر مورخوں کے نزدیک مشہور ہے اور معتبر ہے، کیونکہ ہمارا مقصد اس ویڈیو سیریز میں صرف انسانی ہسٹری کی تاریخی جھلکیاں دکھانے کا ہے۔ پھر زمانے کے اعتبار سے اور پیریڈ کے اعتبار سے بھی تاریخ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہسٹری یعنی تاریخ، دوسرا پری ہسٹری یعنی ما قبل از تاریخ۔ ہسٹری وہ تاریخ جو محفوظ ہے، جو ریکارڈڈ ہے، یعنی جس کو لوگوں نے براہ راست دیکھا، یا کسی واقعے کو کسی شخص سے براہ راست سنا اور اس کو محفوظ کر لیا اور تحریری شکل میں لکھ لیا، یہ تاریخ یا ہسٹری کہلاتا ہے۔ اس کا زمانہ ابھی سے تقریباً 5000 سال قبل ماضی میں پہنچتا ہے۔ یہ زمانہ ہے قدیم تہذیب، مصری تہذیب یا اسی طرح بابلی تہذیب اور سومیری تہذیب کا۔ اس سے پہلے کے دور کو پری ہسٹری یا ما قبل از تاریخ یا تاریخ سے پہلے کا دور کہا جاتا ہے، اور ہم اپنی اس ویڈیو سیریز میں پہلے پری ہسٹری یا تاریخ سے پہلے کے دور کو ہی بتانے والے ہیں۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ پری ہسٹری یا تاریخ سے پہلے کے دور کو جاننے کے ذرائع کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور اس کے جاننے کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے جاننے کے دو مشہور ذرائع اور طریقے ہیں، ایک علم وحی، دوسرا انسانی علم۔ علم وحی وہ ہے جو اللہ نے یا گاڈ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے یا اپنے میسنجرز کے ذریعے لوگوں تک پہنچوایا، اور یہ علم موجود ہے آسمانی کتابوں میں، یا پھر کہہ سکتے ہیں مذہبی کتابوں میں، چاہے وہ قرآن مقدس ہوں یا اس سے پہلے آنے والی کتابیں انجیل، یا پھر اس سے پہلے آنے والی کتابیں توریت وغیرہ، یا پھر وہ کتابیں بھی ہو سکتی ہیں جو انہی کتابوں کو بنیاد بنا کر یا انہی کے ریفرنس سے اور انہی آسمانی کتابوں کے حوالے سے لکھی گئی ہیں۔
دوستو ان ساری کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان تھے، یعنی اللہ نے ان دونوں کو انسان کی حیثیت سے سب سے پہلے زمین پر اور اس دھرتی پر بھیجا۔ پھر انسانوں کا سلسلہ اسی جوڑے سے چلا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی موجودہ دنیا کے سارے انسانوں کا تعلق براہ راست آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ جہاں تک بات کی جائے اس کے زمانے کی، تو تقریباً 9 سے 10,000 سال کی مدت اکثر مورخ کے نزدیک بتائی جاتی ہے، ابھی سے آدم علیہ السلام تک۔ دوستو اس تاریخ میں ایک ربط ہے، ایک تسلسل ہے، ایک کنٹینیوٹی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی قومیں کس قوم کے بعد آئیں اور کون سے نبی کس نبی کے بعد آئیں، اور پھر ان کا تہذیب و تمدن کیا تھا اور ان کے جینے کا اور رہنے کا طریقہ کیا تھا۔ دوسرا ہے انسانی علم۔ انسانی علم کی بنیاد ہے آثار قدیمہ، یعنی پچھلے زمانے کی وہ پرانی عمارتیں اور محلات اور کھنڈرات، یا پھر اسی طرح پہاڑوں میں موجود غار اور اس میں موجود نقش و نگار، یا پھر اسی طرح پرانے زمانے میں استعمال ہونے والے اوزار یا برتن وغیرہ، یا پھر انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے اور ان کی کھوپڑیاں جو زمین کی کھدائی میں پائے گئے۔ دوستو ان سب ذرائع سے اور ان کی تحقیق سے، ان پر ریسرچ سے اور ان کی اسٹڈی سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان اس زمین پر کب سے ہے، انسان کا وجود اس زمین پر کب سے ہے۔ لیکن دوستو اس طریقہ علم میں آپ نہ کوئی ربط پائیں گے، نہ کوئی تسلسل پائیں گے، کیونکہ اس میں نہ کوئی مشہور قوم کا تذکرہ ہے، نہ کوئی بڑے واقعہ اور حادثے کا تذکرہ ملتا ہے، بلکہ تاریخ سے آگاہی کے اور تاریخ سے واقف ہونے کے جتنے بھی انسانی ذرائع ہیں، سب غالباً یا شاید یا اندازاً پر انحصار کرتے ہیں، اور یوں تاریخ جو جو ماضی میں پیچھے کی طرف جاتی ہے، یہ ذرائع بھی یقین سے قیاس اور قیاس سے گمان میں گم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوستو اس انسانی علم کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان نہیں تھے، بلکہ انسانوں کا سلسلہ لاکھوں سال پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ دوسرا دعویٰ اس کا یہ بھی ہے کہ یہ انسان بطور انسان اس زمین پر نہیں بھیجا گیا یا نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ یہ انسان جانوروں سے یا بندروں سے یا بندر نما مخلوق سے تبدیل ہو کر اپنی موجودہ شکل میں پہنچا ہے۔ دوستو یہ سارے دعوے ہیں جس کے پیچھے ایک نظریہ ہے اور ایک فکر ہے اور ایک سوچ ہے، جس کو نظریہ ارتقاء کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو دی تھیوری آف ایوولوشن کے نام سے کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو ہم اپنی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دی تھیوری آف ایوولوشن اور اس کی تفصیل کے ساتھ کہ کیا یہ دی تھیوری آف ایوولوشن یا نظریہ ارتقاء صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اور صحیح نہیں ہے تو کس نے اس کو صحیح نہیں مانا، اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں۔